کسی ملک میں ایک قانون تھا کہ 1 سال کے بعد اپنا وہ بادشاہ بدل لیتے. اس دن جو بھی سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا تو اسے بادشاہ منتخب کر لیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے والے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو شہر سے بہت دور ایک خطرناک اور میلوں پھیلے جنگل کے بیچوں بیچ ایک جزیرے میں چھوڑ آتے تھے، جہاں بیچارہ اگر درندوں سے کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جایا کرتے تھے. نہ جانے کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی سال کی بادشاہی کے بعد جنگل میں جا کر مر گئے. لیکن اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور و دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا. سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ محل میں لے گئے. وہ حیران بھی ہو رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھ ڈالا کہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہاں گیا؟ درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو 1 سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ سنتے ہوئے ایک دفعہ تو حیران و پریشان ہوا، مگر پھر بھی اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جنگل کا وہ جزیرہ دکھاؤ جہاں بادشاہوں کو تم چھوڑ آتے ہو. درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے. بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گئے. اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم دیا کہ میرے محل سے جنگل تک ایک سڑک تعمیر کی جائے اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے جہاں پر ہر قسم کے سہولیتیں موجود ہوں اور محل کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں. بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیری کام شروع ہو گیا. کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل بن کر تیار ہو گئے. 1 سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہ وہاں چھوڑاؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑاتے تھے. چنانچہ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج سے یہ رسم ختم ہو گئی، کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے. وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑاتے تھے جو 1 سال کی بادشاہی کے مزے میں عیش و عشرت میں بادشاہی خزانوں میں مشغول ہو کر باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے. لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب بندوبست فرما لیا ہے. ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی. اب آپ آرام سے ساری زندگی راج کریں. اب آپ لوگ سوچے کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جسے قبرستان کہتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی باری آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بہت لمبی ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ پھر پچھتانے کی مہلت نہ ملے گی. اللہ دنیا کے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی آخرت کی تیاری کا ذہن بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.